السلام علیکم۔ یہ جو ملک کے موجودہ صورتحال جا رہی ہے جی، بڑی عجیب و غریب صورتحال بن گئی ہے، تو ہماری عوام بڑی پریشان ہے۔ اس میں سارا عوام کا نقصان ہو رہا ہے، اور عوام مطالبہ کر رہی ہے اپنے حکمرانوں سے اور اپنے قائدین سے اور اپنے لیڈروں سے کہ اس کا کوئی حل جو ہے وہ نکالا جائے۔ یہ اس کا حل نہیں ہے کہ کسی کو اٹھایا بند کر دیا، کسی کو اٹھایا جیل میں کر دیا، جس کی چاہے ضمانت منظور کرا لی، جس کی چاہے ضمانت ریجیکٹ کر دی۔ تو عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ اس ملک کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے، اور سب سے اہم حل اس کا مذاکرات ہی ہیں۔ سراج الحق صاحب نے کہا تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، ان کی بڑی اچھی تجویز تھی مذاکرات کے لیے، تو وہ انہوں نے ایکسیپٹ کی بھی، کسی حد تک کی بھی، کسی حد تک نہیں کی، لیکن یہ اس کا حل صرف مذاکرات ہے، اور اس کا حل یہ پکڑ دھکڑ مار پیٹ اور مقدمے بازی حل نہیں ہے۔ حل آخر مذاکرات ہے۔ کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو، اس کا حل آخر مذاکرات ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان لور جو ہیں وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا بچہ، اسے اس کے ماں باپ نے یا کسی نے تقریر لکھ کر دی، تو وہ اس میں کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بعد جو درجہ ہے وہ عمران خان کے والدین کا ہے۔ وہ بنوں میں جو واقعہ ہوا ہے، مولانا نے تقریر کے بعد جو دعا کرائی ہے، انتظامیہ انہیں روک رہی ہے کہ یہ غلط الفاظ نہیں بولو غلط الفاظ، وہ بھی انتہا سے زیادہ غلط الفاظ بولتا رہا، مولوی ہوتے ہوئے، عالم ہوتے ہوئے، اور آخر وہ پٹھان لوگ تھے پی ٹی آئی والے، جیسے اس نے ختم کی جناب، تو وہ خود پی ٹی آئی والوں نے اسے گلے سے پکڑا، اسٹیج سے نیچے اتارا اور وہیں اس کا کام تمام کر دیا، یعنی ختم کر دیا۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں، اسے یعنی ڈنڈے مار کر مار دیا، تو ایک قسم کا سنسار کر دیا اس کو۔ اور ایک اور خواتین ہیں، غالباً باہر ہوتی ہیں کہیں، وہ کہتی ہیں یہ عمران خان کے ساتھ جتنے بھی لبر لگے ہوئے ہیں، ان سب کا درجہ نعوذ باللہ صحابیوں والا درجہ ہے، یہ صحابی ہیں اپنے وقت کے، یہ اندازہ لگائیں۔ وہ عورت یہ کہہ رہی ہے، اور اسی طرح بہت سے اس کے لور کچھ سے کچھ بول رہے ہیں۔ یہ لور ہونے کی بات نہیں ہے، یہ توہین ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، ہمارے اسلام کی توہین ہے، ہمارے مذہب کی توہین ہے، ہمارے دین کی توہین ہے، اور یہ کوئی بات کرنے والی ان کی نہیں ہے۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے جناب اعلیٰ آرمی کو نہیں چھوڑا، انہوں نے سیاستدانوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے اداروں کو نہیں چھوڑا، سب کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ اس بات کا حل نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ عمران خان نے اپنے دور میں کیا تھا، یعنی اس نے بھی یہی انتقامی جذبے کے تحت ان پہ مقدمے بنائے تھے، وہ بھی غلط تھے، اور جو آج مقدمات بن رہے ہیں یہ بھی غلط ہیں۔ یہ دونوں طرف سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ یہ حل نہیں ہوتا ان کا کہ جھوٹے مقدمات ایک دوسرے کے اوپر بنائے جاؤ۔ جھوٹے مقدمات بنانے سے حکومتیں قائم نہیں ہوتی، بلکہ حکومتیں گر جاتی ہیں، اور عدلیہ کا بھی جو ہے وہ جو مقام ہے وہ نیچے گر جاتا ہے اگر عدلیہ بھی صحیح بات نہ کرے تو۔ اب چیف جسٹس صاحب نے 14 مئی کا جو حکم دیا تھا وہ ہوا میں اڑا دیا گیا ہے، تو اب جناب کیا رہے گا؟ جس ملک میں لا اینڈ آرڈر ہی نہ رہے، عوام آپ سے مطالبہ کرتی ہے پاکستان کی کہ لا اینڈ آرڈر کو مضبوط کیا جائے اور لا اینڈ آرڈر کی پابندی کی جائے۔ کراچی میں دیکھیں، انہوں نے فواری کی جو گاڑیوں کا شو روم تھا وہ تباہ کر دیا۔ اب وہ جرمن کے ہیں، وہ جرمن والے کہیں گے ہم کس سے جا کے درخواست کریں، کس عدالت میں جائیں، کہاں جائیں اپنا نقصان بتانے کے لیے؟ تو جب ملک میں لا اینڈ آرڈر ہی نہیں ہوگا تو وہ کہہ رہے ہیں ہم بائے بائے، ہم جا رہے ہیں پاکستان سے، ہم یہاں پاکستان کے ساتھ بزنس نہیں کریں گے۔ تو اگر یہ حالات ہوئے تو سب ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اور بزنس کرنے والے کوئی نہ ہوں گے، تو پھر کیا بنے گا؟ ملک کا جتنا بھی تاجر ہے، کوئی بنگلہ دیش چلا گیا، کوئی ملائیشیا چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، اور ملک کی انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے بالکل۔ پاکستان کی عوام مطالبہ کرتی ہے، میں بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ان حالات کو جلد از جلد درست کیا جائے۔ اب وہ آئی ایم ایف دیکھیں، وہ آپ کو قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، 6 ماہ سے آپ اس کی جناب منتیں کر لیں، ان کی ہر شرائط پوری کر رہے ہیں، یعنی کوئی شرائط ایسی نہیں ہے آئی ایم ایف کی جو آپ نے پوری نہ کی ہو، اس کے باوجود وہ آپ کو قرضہ دینے پر راضی نہیں ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ بہتر کرے، اور میں سب سے کہتا ہوں سیاستدانوں سے کہ سراج الحق صاحب کی بات پر توجہ دیں اور مذاکرات کریں، مذاکرات کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔